وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر 2-3 خطبات جمعہ میں بات چل رہی ہے کہ اگر 2 مسلمان گروپ جھگڑ پڑیں، ان کی لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ صلح کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہ معاملہ عہد نبوت میں پیش نہیں آیا، معمولی بات کبھی ہو گئی باتوں کی حد تک، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ایسا ہوا، اور اس کی ابتدا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی جو دین میں غلو کرتے ہیں۔ شیطان انسان کو یا تو سست کرتا ہے کہ یہ نیکی نہ کرے، اچھے کاموں کی طرف نہ جائے، قرآن نہ پڑھے، اس کا معنی نہ سمجھے، یا پھر اگر وہ شیطان کی یہ بات نہ مانے اور قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو حد سے آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ یہ یا ٹارگٹ سے پیچھے رہ جائے یا ٹارگٹ سے آگے چلا جائے، ٹارگٹ کل نہ ہو سکے۔ ایک آدمی تیر مارتا ہے، وہ کمزور ہے، اس کا تیر ٹارگٹ سے پہلے گر جاتا ہے، یہ بھی فیل۔ ایک آدمی زیادہ طاقتور ہے، اس کا تیر ٹارگٹ سے آگے چلا جاتا ہے، وہ بھی فیل۔ پاس وہ ہوگا جس کا تیر جا کر ٹارگٹ کو لگے گا۔ تو ابلیس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا افراد کروا دیا جائے یا تفرید کروا دی جائے، یا کمی کروا دی جائے یا زیادتی کروا دی جائے، یا انسان کو سست بنایا جائے یا ایکسٹرا آرڈینری اس کو چست کر کے اور آگے پہنچا دیا جائے، یا تو وہ گناہوں کو بھی نیکی سمجھے یا پھر وہ نیکیوں کو بھی گناہ سمجھے، یا تو بڑے بڑے گناہوں کی پرواہ نہ کرے یا پھر گناہوں کو کفر اور شرک بنا دے اور اس کو کفر اور شرک بنا کر کے اس کے مطابق سلوک کرنا شروع کر دے۔ یہی کام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان ظالموں نے، عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے پیروکاروں نے یہی کام کیا تھا کہ ان کی بعض باتوں کو گناہ ثابت کیا جو حقیقت میں بدگمانی تھی، بدگمانی کو گناہ ثابت کیا اور گناہ کو پھر وہ کفر اور اس سے آگے پہنچا کر کے اس قابل کر دیا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں، بدگمانیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو گناہ ثابت کیا اور گناہوں کو پھر کفر بنا کر کے ان کو تیار کر دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کریں، اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت ان کی کر کے اب پوری کوشش اس بات پر لگا دی، سب سے زیادہ محنت اس کام پر لگا دی، فوکس اس بات پر کر دیا
کہ اب ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی صلح نہ ہونے پائے، اگر یہ آپس میں ایک ہو گئے تو باری ہماری آئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر مقابلہ ہمارے ساتھ ہوگا، قاتل ہمیں کاٹا جائے گا۔ اس لیے پوری کوشش کرو کہ ان کو ایک نہ ہونے دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ ہیں ان میں یہ لوگ اسے ہوئے ہیں، اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ ان کی ہر بات کو مان کر اچھا مقام اور ان کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے موقع جمل پر اچھی خاصی صلح ہو جانے کے باوجود لڑائی شروع کر کے ان کو آپس میں لڑایا، جس کے نتیجے میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا ہے، ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا، ان کی اس کمزوری کو استعمال کیا، ان کو بلیک میل کیا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں لڑائی لڑنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک علاقے کے گورنر صحابی رسول ان کو بھیجا، جاؤ حضرت معاویہ سے بات کرو، ان سے کہو کہ آپ بیعت کر لیں، میرے دست و بازو بن جائیں، پھر ہم آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیں گے۔ اشتر نام کا مالک الاشتر نام کا ظالم تھا، بلوائیوں میں سے تھا، وہ کہنے لگا اس کو نہیں بھیجیں، مجھے بھیجیں۔ وہ واپس آ گئے، بات نہ بن سکی، مطالبے منظور نہ ہوئے، تو کہتا دیکھا یہ گیا تو کوئی بات نہیں بن سکی، میں گیا ہوتا تو میں یہ کر لیا ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافی قریب آ چکے تھے، ان کے کافی عہدے سنبھال چکے تھے ظالم۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ، اگر ہم ان کے مقام پر کھڑے ہو کر سوچیں تو ان کے بھی کافی عذر ہمیں سمجھ آتے ہیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ ان کو بیعت میں آ جانا چاہیے تھا، دست و بازو بن جانا چاہیے تھا امیر المومنین کا، لیکن ان کے اتحاد، ان کے مقام پر سوچیں تو وہ بھی یہ دیکھتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے کمانڈر تو وہی ظالم بنے ہوئے ہیں، اگر ہم جا کر کے ادھر سے امارت کو چھوڑ کے ان کی جا کر بات مانیں گے تو ہمارے اوپر غلبہ اور حکمرانی ان ظالم قاتلوں کی ہو جائے گی، جن کی وہاں بات چلتی ہے، یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو بیعت کا مطلب جان کی قربانی ہوا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے حدیبیہ کے موقع پر شہادت کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کی تھی، اور یہ وعدہ لیا تھا سب جانیں قربان کر دیں گے، عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس لیے آج ہم بھی جانیں قربان کریں گے اور عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ کہ حکومتیں اصل نہیں ہوتی، اسلام کا قیام اصل ہوتا ہے۔ جب اسلام کا قیام نہیں رہا، قصاص نہیں رہا، اسلام کی یہ بات پر عمل نہیں ہو رہا، اس حالت میں ہم حکومتوں کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم اسلام کی زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں۔ باہر صورت وہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ شام پر چڑھائی کی جائے گی۔ شام پر چڑھائی کرنے کے لیے لمبا چوڑا لشکر لے کر، مختلف روایتیں ہیں، کسی میں 1,00,000 سوا لاکھ کا ہے، کسی میں 60-70 ہزار کا ہے۔ یہ لوگ گئے، شام کی سرزمین میں جا کے پڑاؤ ڈالا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ان کے پاس ہزاروں لوگ تھے،
جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خون سے لبریز قمیص کے نیچے بیٹھ کر روزانہ آ کر روتے تھے اور رو رو کر رب سے عزم کرتے تھے، اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتل زندہ ہیں۔ 5 مہینے گزر چکے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ ان قاتلوں سے آج تک بدلہ نہیں لیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ جن لوگوں سے کام لینا ہے، اگر یہ اچھے والے قریب آ جائیں، کام ان سے لیا جائے تو وہ ان سے قصاص لیا جائے۔ جب وہ قریب نہیں آئیں گے تو پھر حکومت چلانے کے لیے وہی آگے سے آگے عہدے حاصل کرتے چلے گئے، حکومت کی مجبوری بنتے چلے گئے، اور ان کے پیچھے ان کے خاندان تھے، وہ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، لیکن ان کے خاندان ان کی پوری حمیت کے ساتھ، ان کی پوری ہمدردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر ہمارے جوان کو کچھ ہوا تو ہم سب بغاوت کرتے، نہیں لیا گیا۔ اور یہ بات میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ حکمران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کس بات میں اطاعت ہو سکتی ہے، جب نہ ہو سکتی ہو تو وہ کام نہیں کہا جاتا۔ استاد کو دیکھنا چاہیے، حکمران کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میری 100% یہ اطاعت نہیں ہو سکتی تو میں اس کا حکم ہی نہ دوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی پر تہمت لگانے والے سے بدلہ لینے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت ابھی ابتدائی زمانہ تھا، ان لوگوں میں حمیت قبیلے کی، برادری کی، قوم کی حمیت جاگ اٹھی، انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ ایسی صورتحال ان کے ساتھ تھی۔